بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو. کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ یہ تو دنیا میں مست ہے، عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن موت کے وقت قبر میں حشر میں ہر جگہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم یہ نبی کا کہنا مان لیتے. اور ابھی دنیا میں اتنی مستی میں ہے کہ جب قرآن اترتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں قرآن کریم پڑھ کے سناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اے وہ ذات جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے بے شک تم مجنون ہو. مجنون کے معنی آتے ہیں پاگل کے، یا تو یہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے اس معنی کر کے کہ یہ ہمیں جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، حساب و کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں، بعث بعد الموت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم کو اٹھایا جانا ہے. ایک جسم جو گل جائے گا، سڑ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی جسم کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پاگل پن والی باتیں ہیں. تو یہ اس معنی کر کے یہ کہتے تھے. اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم پڑھ کے سناتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ مانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہتے تھے تو یہ تو شعر و شاعری ہے. اور اس معنی کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے. اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، اس کیفیت کو دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ یہ تو مجنون نظر آتے ہیں ایک کیفیت میں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے نون والقلم ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قلم اور اس کے لکھے کی قسم، یعنی لوح محفوظ کی قسم جس میں ہر چیز لکھا ہوا ہے. نون والقلم ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے محبوب تم اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہو، بلکہ تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند و بالا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہوں، بلند مرتبے فائز ہے. ایک ہوتا ہے آدمی کا صحیح ہونا، مجنون نہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے آدمی کا صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق والا ہونا. آپ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صحیح ہیں اور صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بلند اخلاق پہ بھی فائز ہیں. بلند اخلاق پہ، سب سے بلند اخلاق پہ فائز ہیں. اور آپ کے عقل کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر نبی جب وہ مبعوث ہوتا ہے تو اپنی امت میں اور روئے زمین پر سب سے زیادہ عقل والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، سب سے زیادہ فطین ہوتا ہے، سب سے زیادہ سمجھ بوجھ والا ہوتا ہے. اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امام المرسلین سید الانبیاء ہے،
جب ایک نبی کا یہ عالم ہے تو جو نبیوں کا سردار ہوگا اس کی عقل کا کیا عالم ہوگا، اس کے ذہانت و فطانت کا کیا عالم ہوگا۔ جتنی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمائی، عقل کے اعتبار سے ان سب میں فائق اور ان سب میں بلند مقام اور مرتبہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ قرآن آپ دیکھیے، قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ یہ وہ پہاڑ اس کی خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کا یہ عالم ہے۔ لیکن جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوتا ہے تو آپ کی کیفیت اچھی ہو جاتی ہے، بہتر ہوتی تھی آپ کی کیفیت، آپ تو اس سے محظوظ ہویا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی عقل عطا فرمائی تھی، مولا تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی۔ خیر، یہ ان کا کہنا تھا، یہ تو کہتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔